نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله أوله وآخره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ پہلے تو اس حدیث کو آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، پھر دوسری حدیث پڑھیں گے، پھر مضمون پہ دونوں کے ہم غور کریں گے۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، اور میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقیہ جو صحابی ہیں ان میں حضرت عائشہ بھی۔ قالت، وہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جس شخص نے کوئی نئی بات پیدا کی ہمارے اس معاملے میں۔ اب اس لفظ کو سمجھیے، حدیث کا لفظ اور احدث کا لفظ آپ کو بہترین یاد رہے گا اس کا مفہوم حادثہ سے، حادثہ ہو گیا، اچانک کوئی شے ہو جائے جس کے کوئی آثار نہیں تھے، جس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے، جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اچانک ایک حادثہ ہو گیا۔ تو کوئی شے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بورڈ فرام دی بلو، آسمان سے کوئی جو آ گئی بات۔ تو اسی طریقے سے جس شخص نے کوئی نئی اور اچانک نئی بات گھڑ لی، فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں، امر کا لفظ یہاں بہت وسیع معنی میں، ہمارا معاملہ، ہمارا دین، ما لیسا منہ، جو اس میں سے نہ ہو، اس میں سے وہ فی الواقع نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اس نے اس کے اندر ایک اختراع کیا ہے، ایک نئی شے پیدا کر لی ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اب اس کا رد جو ہے، رد کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے، اس سے ایک تو مفعول بنے گا مردود، تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مردود ہے، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ شے مردود ہے جو نئی پیدا کر لی گئی ہو ہمارے دین میں۔ فہو رد، جس نے پیدا کی یہ شے وہ مردود، یا یہ جو شے پیدا کی گئی وہ مردود۔ لیکن اس کا جو زیادہ بھلا ترجمہ ہوگا وہ ہوگا مسترد۔ مردود کا لفظ چونکہ ہمارے یہاں گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا وہ لفظ ہم استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کر لی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مسترد ہوگا، وہ بھی مسترد اور وہ بات بھی مسترد۔ رواہ البخاری و مسلم، اس کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے۔ اس کے علاوہ بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن کسی اور کے تذکرے کی ضرورت نہیں، جب متفق علیہ ہے تو اب اس سے اونچا درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک اور روایت بھی لائے ہیں، اس کے الفاظ یہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا عمل جو ہے کہ جو ہمارے اس معاملے میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، جو پہلے سے منسوس نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ مسترد بات ہو جائے۔ یہ حدیث جو ہے دین کے ایک بہت اہم معاملے پر روشنی ڈال رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسری حدیث ہم بعد ہی میں پڑھیں گے، پہلے اسی کی بارے میں گفتگو کر لیں۔ دیکھیے یہاں اگرچہ لفظ تو عام ہے، فی امرنا، ہمارا معاملہ، لیکن بعض چیزیں اس امر کے اندر مستثنا ہوں گی کہ جس میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے جو چیزیں آئیں گی، استعمال کی چیزیں، اونٹ پر سفر کرتے تھے، اس کے بعد ریل گاڑی آ گئی، کاریں آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے، راکٹس آ گئے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ انتم عالم بامور دنیاکم، جو حدیث یہی مرتبہ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کا اس میں حضور یہ چیزیں پڑھانے سکھانے نہیں آئے تھے۔ دین کا معاملہ ہوگا، اوامر، احکام، نواہی،
منہیات، پھر یہ کہ واجبات، فرائض، یہ جو ہے یہ اصل دین ہے، عبادات یہ دین ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک اور کھاتا ہے جو پھر اس میں جائز ہوگا، اس کا نام اجتہاد ہے۔ ایک معاملہ ہے جس کی کوئی صریح شکل قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں نہیں ہے، کیا کریں گے اب؟ ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس میں قرآن و سنت کے جو سابقہ نصوص موجود ہیں ان سے استنباط کر کے، استدلال کر کے نئی بات تلاش کرنا، یہ یقیناً اجتہاد ہے، وہ تو ضروری ہے۔ اس کے اوپر تو حضرت معاذ بن جبل کو شاباش دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب عامل بنا کر بھیجا ہے یمن، تو اس وقت پوچھا ہے کہ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ اب کتنا فاصلہ ہے، حضور تو مدینے میں تشریف فرما ہے، کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اچھا اگر کتاب اللہ میں کچھ ہے تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ پھر میں آپ کی کسی سنت کا، آپ کی کسی عمل کا، آپ کے کسی فیصلے کا میں اس کے منہ سے فیصلہ کروں۔ اگر تم یہ بھی نہ پاؤ کیا کرو گے؟ ثم اجتہدوا، پھر حضرت معاذ نے عرض کیا پھر میں اجتہاد کروں گا، جہد سے اپنی سی کوشش کروں گا صحیح رائے تک پہنچنے کی۔ تو حضور نے پھر شاباش دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا۔ تو اس حوالے سے اجتہاد بھی خارج ہو گیا۔ لیکن یہ کہ خاص معاملہ وہ کون سا ہے جس کو کہ پریزرو کرنا مقصود ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پر عبادات سے متعلق ہے، اور انسان کی ایک بڑی کمزوری ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے کہ دین جو ہے پوری زندگی کے اوپر پھیلا ہوا ہے، پوری زندگی پر تو اس کو نہیں آپ نے غالب کرنا، اس کو حاوی نہیں کرنا۔ اپنی معاش، اپنی معاشرت، اس کو تو رواج ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، فلاں ہے کہ آخر کیا کریں، بچوں کو پڑھانا ہے، جاہل تو نہیں رکھ سکتے، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، گھروں میں تو نہیں بٹھائے رکھنا ہے، تو رواج کا معاملہ ہے، زمانے کے چلن ہے، کیا کریں۔ اب وہاں سے جو آپ نے سمٹنا شروع کیا دین کو، تو عبادات پر آ کر سارا زور ڈال دیا۔ اب 5 نمازیں نہیں فرض کیجیے، کہتا جی میں 10 نمازیں پڑھوں گا، اب روزے یہ صرف 1 مہینے کے نہیں، میں 4 مہینے کے رکھوں گا۔ یہ جو ایک عام بات ہے، اور یہ کیا فوت ہوا اور فوت ہونے والے کو بس صرف نماز جنازہ پڑھ کے اپنے ختم ہو گئے، نہیں صاحب، اس کے بعد کوئی تیجا ہونا چاہیے، کوئی 5واں، کوئی 7واں، کوئی 10واں، کوئی ہر سال کچھ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جب بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اصل اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ آپ نے دین کو پوری زندگی پر سے سکیڑ کر ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دیا۔ جب وہاں ڈھیر ہو گیا تو وہاں تو وہ پھر پیرامڈ بن ہی جائے گا، اس کے اندر پھر اضافے ہو رہے ہیں، نئی نئی رسومات ہیں، نئے نئے جو ہے اس کے اندر آپ نے اضافے کیے ہیں۔ اب کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا دی، کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا لی، وہ بڑھتے بڑھتے اوپر کا ہیپ جو ہے، اوپر کا ڈھیر اتنا ہو جائے گا، اصل عبادات غائب ہو جائے گی۔ لہذا اس عبادات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بہت سٹرکٹ سپرویژن، سرویلینس اس کی ضرورت ہے، اس میں کسی شے کا اضافہ نہ ہو۔ یہ ہے اصل حکمت جو ہے بدعات کی۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، آپ جو بھی زندگی کے اب یہ روشنی ہے، بجلی ہے، آپ نے ایجاد کی ہے، اسی طریقے سے سوشل انسٹیٹیوشن جو ویسٹ نے ڈیولپ کیے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ نوٹ کیجئے، جیسے آپ کہتے ہیں ایئر کرافٹ، ایئر کرافٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک مشین ہے جو ہوا میں اڑ سکتی ہے، ایئر کرافٹ۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے اسٹیٹ کرافٹ۔ اسٹیٹ کرافٹ ریاست کو چلانے کی مشین ہے۔ اس مشین کے 3 بڑے بڑے اجزاء ہیں، پلرز ہیں۔ ایگزیکٹو، انتظامیہ، یہ علیحدہ ہے،